ہاں، بڑے ناشکر ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے، جس نے اتنی چیزوں سے ہمارا آگاہ کرنے کے بعد بھی ہم نے اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کو بھلا رکھا ہے، ہم اپنے اللہ سے دور ہیں۔ ارے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ اپنی اتنی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے، اتنی نشانیوں سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، پھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے، ہاں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اپنے اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے اللہ کو ماننے، اپنے اللہ کی ماننے، تاکہ ہم اپنے اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تو ہمیں اپنی باتوں سے آگاہ کر رہا ہے، ہم کیوں انجان بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے کتنی باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا، کتنی باتوں کو ہمیں سمجھا دیا، بتلا دیا، اور ہم پھر بھی انجان ہیں۔ تو ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا ناسمجھ، ہم سے بڑا بدبخت کون انسان ہوگا جس اللہ نے اپنے بندے کو اتنی باتیں بتا دی کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اگر کامیابی ملے گی تو میرے ہی پاس ملے گی، ہاں، اللہ ہی کے پاس ملے گی، پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ سنو، اللہ نے پھر آگاہ کر دیا، سنو، اللہ نے اپنی شان کو بتاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ ہاں، وہی تو اللہ ہیں جو جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں اور بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں، جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ پھر اللہ کو چھوڑ کر تم اس کے غیر کی طرف کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، ہاں، راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دیں۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصے کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں کتنی باتیں بتائیں، پھر اللہ کہتا ہے، بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر ہم کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے، جن کے پھل، رنگ، صورت، ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل پہ غور تو کرو، جب پھل لاتا ہے کہ بالکل کچا اور بد مزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یقین والوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزوں کو بنایا، کس کے لیے بنایا؟
ہاں اپنے بندوں کی حاجت کے لیے کتنا کچھ انتظام کر دیا، اور وہ بندہ اپنے رب کو بھلا کر زندگی گزارے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اس انسان کے لیے جو اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، جو اتنے اپنے رب کے حکم کو سننے کے بعد پھر بھی اپنے رب سے دور رہے، اس کی چیزوں کا شکر گزار نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے۔ کتنا بدبخت انسان ہے وہ، کتنا نہ سمجھ انسان ہے وہ۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ہاں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں کے رب ہیں اور زمین کے بھی رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی انہی کے لیے ہے۔ وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ہاں وہی زبردست اور حکمت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اکیلا تنہا سب پر حکومت کرنے والا ہے۔ اس رب کے حکم کو بھی جھٹلا کر تم زندگی گزار کر بھلا کیسے کامیاب ہو پاؤ گے؟ جس کا حکم ساری دنیا پر چلتا ہو، ایک ایک بندے پر چلتا ہو، ایک ایک مخلوق پر چلتا ہو، ایک ایک ذرے ذرے پر چلتا ہو، ایک ایک چیز پر اس کا حکم چلتا ہو، تم اس کے حکم کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ ارے نادان نہ بنو، نادان نہ بنو۔ تمہارے اللہ نے اتنی ساری باتوں سے تمہیں آگاہ کر دیا اور تم پھر ناسمجھ بن کر زندگی گزارتے ہو۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھداری سے کام لو، سمجھدار بنو، اپنے رب کے حکم کو پورا کرو۔ میں ہر ویڈیو میں، ہر بات میں اس میں بار بار کہتا ہوں، ارے تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ اچھے تھے، تم سے زیادہ مال والے بھی تھے، تم سے زیادہ صحت مند بھی تھے، تم سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، تم سے زیادہ عقل مند بھی تھے۔ ہاں تم نہیں دیکھتے، تمہارے سامنے ایسے ہی کتنے لوگ ہیں اور وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ اللہ کے حکم پر گزار رہے ہیں، کچھ اللہ کے حکم کے خلاف گزار رہے ہیں، لیکن ہاں موت سب کو آئی، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، رب کے پاس سب کو جانا ہے۔ تو تم کیسے نادان ہو، بے خبر سو رہے ہو، بے خبر کھا رہے ہو، بے خبر رہ رہے ہو، بے خبری میں زندگی گزار رہے ہو، اپنے رب کو ہی نہیں سنتے، اپنے رب کی ہی نہیں مانتے، اپنے رب کے حکم کو نہیں جانتے، اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتے، تو تم کیسے راحت پا سکتے ہو؟ کیسے اطمینان پا سکتے ہو؟ ہاں کیسے پا سکتے ہو؟ تمہارا دل اداس ہے، من نہیں لگتا، دل دکھی سا رہتا ہے، سوچتا ہے ارے میں فلاں جگہ گھومنے چلا جاؤں تو دل کو راحت ہو جائے گی، ارے میں فلاں جگہ چلا جاؤں تو دل کو سکون ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑی نادانی ہے، بڑی نادانی ہے۔ ایسے سمجھو زخم اس گھٹنے پر ہے اور ملہم اس گھٹنے پر لگایا جا رہا ہے، یعنی روح تو اللہ کی محبت مانگ رہی ہے اور تم اس شریر کی غذا کو پورا کر رہے ہو، پیٹ شریر کا بھر رہے ہو اور بھوکی تمہاری روح ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے۔ ارے اسے اللہ چاہیے، اسے اللہ کی یاد چاہیے، اللہ کو یاد نہیں کرا، دل اداس رہتا ہے، دل مایوس رہتا ہے، وہ اپنے رب سے دور ہو کر غفلت میں رہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، اور تم اپنے پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہو، شریر کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہو، دل اداس ہے، خوبصورتیاں بنانے میں لگے ہوئے ہو۔ اس زندگی کو چھوڑ کر تمہیں بھی جانا ہے۔ جس اللہ نے اتنی چیزوں کو پہلے ہی بتا دیا تو تم کیوں انجان ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں ناشکر بنتے ہو؟ اور اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں بھی بھلا کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بھلا کیسے اس کے دل کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ بھلا کیسے اس کو راحت تسلی مل سکتی ہے؟ ہاں نہیں خوش رہ پائے گا جو اللہ کا ناشکر بنے گا، جو اللہ سے دور رہے گا، جو اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا، جو اللہ کے خلاف چلے گا، وہ خوش نہیں رہ پائے گا۔ سنو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں دیتے ہیں
اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان چیزوں پر کس کا حکم ہے؟ ان چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ ان چیزوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ چیزیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ ان کا مالک اللہ ہے۔ ان کا وہی مالک ہے جو میرا مالک ہے، جو تیرا مالک ہے، جس دنیا کا مالک ہے، جو ہر ایک انسان کا مالک ہے، ہر ایک جنات کا مالک ہے، ہر ایک مخلوق کا مالک ہے۔ ہاں وہی تو اللہ ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر تم کہاں زندگیاں گزار رہے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی زندگی جتنی غفلت میں گزار دی، لیکن اب عقل آ گئی ہے۔ اب سمجھدار بنو، ہاں سمجھدار بنو۔ تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ اللہ نے اتنی چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ میرے بندو، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، تم پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے اتنی چیزیں بتلائیں، کیوں بتلائیں؟ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ ہی ہے سب کا مالک، اللہ ہی سب کا خالق ہے۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم کی محتاج ہیں، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو پھر تم کیوں نادان بنتے ہو؟ تم بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہو، تم بھی تو ایک اللہ کے بندے ہو۔ اپنے رب کو راضی کر کر زندگی گزارو، اپنے رب کو راضی کر کر زندگی گزارو، اپنے رب سے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے تمہاری توبہ، ہر توبہ قبول ہے۔ اپنے رب سے توبہ کر لو۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے تو ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ تیری نعمتوں کو کھا کر، تیری نعمتوں کو برت کر، تیری نعمتوں کو حاصل کر کر، تیری نعمتوں کو لے کر ہم تیرے ہی ناشکر بنے رہے، تیری ہی ناشکری کرتے رہے۔ ہم نادان تھے، بے وقوف تھے، ناسمجھ تھے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ میرے بھائی، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آخرت کے دن بھی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔